بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1035 ہے اور آج سورہ حجر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 28، 29، 30 اور 31، 28، 29، 30 and 31۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکہ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالق، پیدا کرنے والا ہوں، بشراً، ایک بشر یعنی آدم، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون یعنی سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا، چنانچہ جب سَوَّيْتُهُ، میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ، اس میں، من روحی، اپنی روح، فَقَعُوا، تو تم گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ، چنانچہ سجدہ کیا، الملائکۃ، فرشتوں نے، کلہم اجمعون، اکٹھے سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون، کہ وہ ہو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا۔ دوسری بات، میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تیسری بات، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چوتھی بات، چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پانچویں بات، سوائے ابلیس کی، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ انی خالق بشرا، میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس انسان کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا، یعنی اس انسان کی تعظیم میں اس کا سجدہ کر لینا۔ سارے ہی فرشتوں نے اس اطلاع اور حکم کو سن کر حکم بجا لایا۔ رب ذوالجلال کی فرما برداری میں سب نے بیک وقت جمع ہو کر حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ واضح ہو کہ پچھلی امتوں میں کسی کی تعظیم میں سجدہ کرنا جائز تھا، فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیم بھی ناجائز ہے، اس لیے اب اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ سجدہ تعبدی ہو، عبادت والا سجدہ ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیم ہو، عظمت والا سجدہ ہو۔ سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، مگر وہ ابلیس جو جنات میں سے تھا، جس کی تخلیق فرشتوں کی طرح نور سے نہیں بلکہ نار یعنی آگ سے ہوئی تھی، اس ابلیس نے اپنی فطرت کے مطابق غرور کیا اور نافرمانی کی اور صاف طور پر مکر گیا اور انکار کر بیٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں یوں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر حضرت آدم، جب کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو جو حکم دیا گیا، اس کا بھی قرآن مجید میں دیگر آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی ہے،
اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، آدم کا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا جرم ہے جو غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ اگر شیطان بجائے غرور اور گھمنڈ کرنے کے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے رب کی فرما برداری کرنا ہے، رب کا حکم ہے مجھے بجا لانا ہے، اگر وہ یہ سوچتا اور سجدہ کر لیتا تو اللہ کے ایسے بندوں میں شمار ہوتا، ایسی مخلوق میں شمار ہوتا جو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، مگر اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور اپنے اس کے غرور نے اس کو پروردگار کی بارگاہ سے راندہ بنا دیا، مردود بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کرنے اور اس کے حکم کو بجا لانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔